السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور ان سارے سبق کو پڑھ لیا ہوگا جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو پڑھائے تھے۔ الحمدللہ، آج ہمیں سیکنڈ لاسٹ سبق پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک سبق اور باقی رہ جائے گا، انشاءاللہ وہ بھی پورا کر دیں گے۔ آج کے سبق کو بھی ہمیں تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے اور ان ساری چیزوں کی مشق کرتے ہوئے پڑھنا ہے جن کو ہم پہلے والے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مدنی قاعدے کی PDF نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملقا ریعہ، گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جاتی ہے، اور یہاں پر ما تھا اصل میں، لیکن اس کو پڑھیں گے مل، اس لیے کہ اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ جزم والا حرف ہے۔ چاہے الف مدہ ہوگا تو بھی الف کو نہیں پڑھا جائے گا، جب اس کے بعد جزم والا حرف آوے تو ڈائریکٹ ما کو لام سے ملائیں گے مل، اور یہاں پر قو، اس میں الف مدہ کو پڑھا جائے گا اس لیے کہ اس کے بعد کوئی جزم والا حرف نہیں ہے۔ مل قو، کا نہیں پڑھنا، دھیان سے پڑھنا ہے، بہت سے لوگ اس کو مل کا پڑھتے ہیں۔ مل قو ریعہ، مالل، لام کو لام سے ملانا ہے، لیکن ملاتے وقت دو زبر کی تنوین پوری کی پوری نہیں پڑھی جائے گی۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آوے یا تنوین، چاہے دو زبر کی تنوین ہو، دو زیر کی ہو یا دو پیش کی ہو، ان تنوین کے بعد اگر تشدید والا حرف آتا ہے تو تنوین کو نہیں پڑھا جاتا۔ دو زبر ہے تو صرف ایک زبر، دو زیر ہے تو ایک زیر، اور دو پیش ہے تو صرف ایک پیش ہی کو پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر مالل، لن نہیں پڑھیں گے، مالل لبدا، دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے والے گرامر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لا یصلاھا، صوت کو پور پڑھنا ہے اچھے سے، لا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اس لا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کیوں کھینچ کر پڑھنا ہے؟ اگر آپ نے اس سے پہلے والے سبق اچھے سے سمجھے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ہمیں کامنٹ میں ضرور بتاوے۔ فلا تقہر، فلا تقہر، عقیدو، عقیدو قیدا، یہاں پر بھی دو زبر کو الف مدہ سے بدل دیں گے رکنے کے وقت، اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تو پھر یہاں پر بدلنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ کئی، عقیدو قیدا، کتب قی، قوف کو یا سے ملائیں گے، قیمہ، کتب قیمہ، من کل امر، من کل امر، من خوف، خوف، یہاں پر جزم والی واو سے پہلے زبر ہے، واویلین ہوگا، واویلین کو نرم آواز سے جلدی پڑھتے ہیں، اور دو زیر کو رکنے کی حالت میں جزم سے بدل دیں گے، خوف۔ اور یہاں پر واویلین کو ہم نے کھینچ کر کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ واویلین کے بعد اگر جزم والا حرف دوسرا آ جاتا ہے تو وہاں پر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے من خوف، لک ذکرک، لک ذکرک، رو کو یہاں پر پور پڑھیں گے۔ فی دی، فی دی، دونوں جگہ پر یا مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نلہ، فی دی نلہ، یہاں پر اللہ کا لام باریک پڑھیں گے۔ کیوں باریک پڑھیں گے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آوے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے والے سبق کیسے سمجھے ہیں۔ این یؤمنو، این یؤمنو، یہاں پر ہم نے جھٹکا دے کر اس لیے پڑھا، اس سے پہلے گرامر میں ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے کہ حمزہ کے اوپر جب جزم آوے تو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر جو حمزہ ہے وہ واو کی شکل میں ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جیسے این یؤمنو، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، یہاں پر یائلین ہوگا، نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے۔ رن، دو زبر کو پڑھتے وقت پیچھے جزم والے نون کی آواز آتی ہے۔ ابابیل، تھوڑا زیادہ کھینچیں گے، بیل، یہاں پر جزم آئے گا اور یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ ابھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بتاتے رہیں گے۔ اذا کرہ، کاف کو رو سے ملائیں گے، رو کو پور پڑھیں گے، گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جاتی ہے۔ رسولم، یہاں پر دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں میم پر تشدید آ گیا ہے. اسی طرح اگر نون پر بھی تشدید آ جاتا ہے تو ایک الف کے برابر گننا کر کے پڑھنا ہے.
रसूलुम मिनल्लाह, अल्लाह के लाम को पूर्व पढ़ेंगे इसलिए कि अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आया है। रसूलुम मिनल्लाह, हब्बन व नबाता, बहुत ही आसान है, यहाँ पर हा को अच्छे से अदा करें, हब्बन व नबाता। अकलल, लाम को लाम से मिलाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने बता दिया कि दो ज़बर के बाद तशदीद वाला हर्फ आ जावे तो एक ज़बर को छोड़ देंगे। अकलल लम्मा, यहाँ पे मिम को एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ना है और दो ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा पढ़ना है। अकलल लम्मा हिसाबन यसीरा, यहाँ पर भी एक ज़बर को छोड़ देना है। लिरब्बिही लकनूद, लिरब्बिही लकनूद। लिमन शाअ, यहाँ पर मद करके पढ़ना है, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अलिफ, बड़ी मद है। लिमन शाअ वला अन आबिद, वला अन आबिद, यहाँ पर अलिफ मद्दा आपको दिख रहा होगा, लेकिन कुरान पाक में जहाँ पर भी अना अलग से आता है वहाँ पर अन ही पढ़ा जाता है, इसको अना नहीं पढ़ा जाता। अगर ये अना अलग से आता है इसका तर्जमा होता है मैं, इंशाल्लाह वो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे ज़रूर समझ में आएगा। वला अन आबिद कैफ खुलिक़त, कैफ खुलिक़त, कई यहाँ पर यालिन होगा, नरम आवाज़ से जल्दी पढ़ेंगे और एक सूरत में ये यामद्दा बन जाता है, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है, लेकिन वो कौन सी सूरत है? काफ के ऊपर कुछ लगाने से या काफ के नीचे कुछ लगाने से यहाँ पर यामद्दा बन जाएगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर तो यालिन है, नरम आवाज़ से जल्दी पढ़ेंगे। कैफ खुलिक़त, हमें उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये सबक भी आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे लिए एक लास्ट सबक बाकी रह गया है, इसके बाद इंशाल्लाह अम्मा पारा शुरू होगा और अम्मा पारा हमने पहले से डाल दिया है। मदनी कायदा बराबर क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए वापस अपलोड करना पड़ रहा है। आप अगर इसके बाद अम्मा पारा पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, इंशाल्लाह अम्मा पारा, पहला पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा पारा सब मिल जाएगा और आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। एक दिन में 2 सबक कभी याद नहीं करना, अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है 2 सबक को अच्छे से याद कर सकते हैं तभी 2 सबक याद करें, वरना सिर्फ एक सबक अच्छे से याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाकर हमें कोई परेशानी न हो। बस आज के लिए इतना ही सबक। अगर आज का सबक आपको समझ में आया है या पसंद आया है तो अपने 2-4 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जितने लोग भी पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह आपको सवाब मिलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।